لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا ہمیشہ اس کے اختیارات بڑھائے جاتے ہیں جس کا نقصان ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو میری گاڑی ہے, میں نے خریدی گاڑی, فار ایگزامپل میں نے 40 لاکھ کی گاڑی خریدی, مجھے اختیار ہے میں جس کو چاہے گفٹ کر دوں, اپنی ملکیت سے نکال دوں. وجہ کیا ہے؟ یہ اختیار مجھے کیوں ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے. اس لیے میرے دنیا کا ہر لا مجھے یہ پرمیشن دیتا ہے, چاہو تو فری پھوکڑ میں ہدیہ دے دو, چاہو تو بیچ دو, چاہو تو کوڑیوں کے دام بیچ دو, کیونکہ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میرا. لہذا میں یہ کام کبھی بھی کروں گا نہیں, میں کیوں اپنا نقصان کروں گا؟ تو اسلام میں یہ سمجھا گیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ طلاق دینے میں عورت کا نقصان کم ہے, مرد کا نقصان زیادہ ہے. مرد کا نقصان زیادہ ہے, عورت کا نقصان کم ہے. اس لیے رائٹ کس کو دیا گیا؟ مرد کو. تبھی تو طلاق کہتے ہیں ازالہ ملکیت. آپ کو جو نکاح والی ملکیت عورت کے اوپر حاصل ہوئی ہے کہ اب وہ آپ کی پرمیشن کے بغیر کسی مرد سے تعلق قائم نہیں کر سکتی, یہ والی ملکیت آپ کو حاصل ہوئی ہے کہ وہ اب آپ کے لیے باؤنڈ ہو گئی ہے گھر کی چار دیواری میں. آپ کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر بولو نہیں نکل سکتے. اپنی اماں کے گھر کو چھوڑ کر اب آپ حتیٰ کہ اپنے باپ کی اطاعت پر آپ کی اطاعت کو وہ ترجیح دے گی. دیکھو مرد اپنی بیوی کا فرما بردار نہیں ہوتا, یہ نیچر کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے. مرد کے ذمے ہے کہ وہ اس کے حقوق کا خیال کرے, لیکن عورت شوہر کے حقوق کا بھی خیال کرے گی اور اس کی فرما برداری بھی کرے گی کیونکہ وہ ماتحت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ اسلام بھی ہے, فطرت بھی یہی کہتی ہے. تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ طلاق کہتے ہیں آزادی کو, تو جب آپ طلاق دو گے تو اپنے ماتحت کو, اپنی ملکیت کو آپ کیا کر رہے ہو؟ زائل کر رہے ہو. تو نقصان اس کا کم ہو رہا ہے, آپ کا زیادہ ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جس کا نقصان ہوتا ہے اس کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ جب چاہے 2 لفظ 3 لفظ استعمال کر کے, جیسے غلام ہوتا ہے نا, غلام کو ایک دفعہ بول دو آزاد, فوراً آزاد ہو گیا, بس ایک دفعہ زبان سے نکلنے کی دیر ہے. کیونکہ نقصان کس کا ہو رہا ہے اس میں؟ آپ کا ہو رہا ہے, غلام کا تھوڑی ہو رہا ہے. لیکن عورت غلام کی طرح نہیں ہوتی, نقصان عورت کا بھی ہوتا ہے طلاق کی صورت میں. لیکن اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ عورت کا نقصان کم ہے, مرد کا نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو رائٹ اس کو دیا جائے جس کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس رائٹ کو استعمال نہیں کرے گا. اور جس کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے, نقصان کم ہو رہا ہے, اس کو اگر رائٹ دے دیا جائے تو وہ صبح شام اس کا کام ہی یہی ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ دھڑا دھڑ عدالتوں سے کھلا لے کے مرد بدلتی رہے گی. ہمارے ہاں نہیں بدلتی کیونکہ ابھی کلچر اتنا خراب ہوا نہیں ہے. اب عدالتیں کوشش کر رہی ہیں کہ اس سسٹم کو تباہ کریں, اگلی نسلوں میں یہ کام شروع ہو جائے گا. اب آپ کو ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ مفتی صاحب نے کیسے کر دیا, طلاق دینے کے بعد مرد کا نقصان کم زیادہ ہے, عورت کا نقصان بہت کم ہے. یہ تو بات گراؤنڈ ریئلٹی کے بالکل خلاف ہو گئی. ابے کیا ہو گیا, میں کیا ٹی وی میں آ رہا ہوں؟ آپ کہو گے مرد تو طلاق دے کے دندناتا گھوم رہا ہوتا ہے, عورت کا تو بیڑا غرق. تو وہ عورت کا بیڑا غرق اس لیے نہیں ہوتا کہ مرد نے طلاق دی ہے, وہ عورت کا بیڑا غرق اس لیے ہوتا ہے کہ اسلام کے مطابق جس طرح نکاح کا رواج ہونا چاہیے اس طرح نکاح کا رواج ہے نہیں. طلاق کے حکام ہم نے لے لیے اسلام سے اور شادی کے حکام ہم نے لے لیے ہندوؤں سے. دونوں آپس میں ایڈجسٹ بولتے کیوں نہیں ہو نہیں رہے ہیں معذرت کے ساتھ. دونوں آپس میں ظاہر ہے پورے سسٹم کو فالو کرو نا. اب اسلام میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بہت معذرت پہلے ہی غائب ہو گئی ہیں خواتین نے 2-3 شادیوں کے بیان کیے, جیسے نا اوپر آنا ہی بیان سننا چھوڑ دیا ہے. تو میں تو اب شادیوں پہ بیان نہیں کر رہا, میں تو اب اس کسی اور موضوع پر بیان کر رہا ہوں, لیکن اس ضمن میں یہ سمجھانا تو پڑے گا نا. اب دیکھو صحابہ کرام کے دور میں معاملہ بالکل برعکس چل رہا تھا. معاملہ کیا چل رہا تھا؟ بالکل برعکس. وہ یہ ہو رہا تھا کہ طلاق کی صورت میں عورت کے نقصان کے بجائے مرد کو نقصان زیادہ ہو رہا تھا. وہی سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول, کیونکہ جب ایک مرد زیادہ بیویاں رکھے گا تو اس کا فائدہ عورت کو یہ ہوگا کہ عورتیں ہمیشہ اپنے سے بہت اوپر طبقے کے مرد سے نکاح کریں گی.
بھائی ایک آدمی کروڑ پتی ہے, 1 کروڑ روپے اس کی آمدن ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو دوسری شادی کرنی ہے. ایک ہے فار ایگزامپل وسیم بھائی ہیں, وہ ماہانہ 10,000 روپے کماتے ہیں, وہ 10,000 میں اپنی کسی کزن کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اس کزن کے ابا کی آمدن بھی 10,000 ہے, جس میں وہ 6 بیٹیاں پال رہے ہیں. سمجھو بات کو اچھی طرح, کھوپڑی کو حاضر رکھنا ہے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو پیش کی معذرت, 10,000 روپے وسیم بھائی کی تنخواہ ہے. وسیم بھائی کنوارے چھڑے چھاٹ پہلی شادی کر رہے ہیں. انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا سلیم بھائی کے یہاں, ٹھیک ہے نا. سلیم بھائی کی آمدن کتنی ہے؟ 10,000. اس 10 میں وہ اپنی 6 بیٹیوں کو پال رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کی ایک بیٹی کو پتا ہے کہ میں نے وسیم سے شادی کی تو 10 میں سے 5 مجھے ملیں گے, 5 گیس بجلی کا کرایہ جائے گا, اور بچے ہو گئے تو وہ بھی بیچارے پتہ نہیں اسکول پڑھ پائیں نہیں پڑھ پائیں, توکل پہ چلتے رہیں گے حساب کے, وہی ڈبو کے کھانے کھاتے رہیں گے چائے میں, پاپے ڈبو کے جیسے ابا کے گھر کھا رہے ہیں. اور ادھر جو 70 بھائی تھے ان کی آمدن 1 کروڑ. ایسے لوگ ہیں نا ہول سیل کے حساب سے جن کی آمدن کتنی ہے, بولو 1 کروڑ روپے. وہ جب وہ دوسری کر رہے ہیں, ان کو ہری ہری سوج رہی ہے کہ اتنے سارے پیسے ہیں. وہ جب دوسری کے لیے اس غریب لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو 90% اس بات کا امکان ہے کہ وہ غریب لڑکی ان کی دوسری بننے پر آمادہ ہو جائے, اور وہ سلیم بھائی بہت معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے نا, کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی وہ پہلی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی, کیونکہ سلیم وہ جو 70 بھائی ہیں اس کو پورا ایک بنگلہ لے کے خرید کے دے دیں گے. وہ کہے گی مجھے ایک گھر آئیے بھائی, گھر ملیر کینٹ میں, یہ ڈیفینس میں آپ کا بنگلہ, یہ لیجیے. بھائی میں ساس بہو کی خدمت نہیں کر سکتی, بھائی ساس بہو کے لیے میں نے گھر میں نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ میں آپ کی خدمت کے لیے ایک نوکرانی اور رکھ لیتا ہوں. ایسے لوگ میرے علم میں ہیں, بڑے مالدار ہیں, انہوں نے ایک بنگلہ لے کے بیگم کو دیا ہوا ہے. خواتین کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں نمبر دیتے ہیں اس بندے کا, تو میں رشتے نہیں کراتا بھائی. لوگ ہیں, میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں ایسے لوگوں کے. بھائی ایک بیوہ عورت ہے, شوہر بہت مالدار ہے نا, ایک لڑکا ہے 30 سال کا, ٹھیک ٹھاک پیسے والا آدمی ہے. تو ایک بیوہ خاتون تھی, اس کی ایک بچی بھی تھی, جب یہ کم عمری میں بیوہ ہو گئی, 25-26 سال کی عمر میں, بچی بھی, 2 بچے اس کے. تو وہ کروڑ پتی صاحب میرے پاس آئے, میں نے کہا اس بیوہ سے کر لو شادی, دوسری کر لو, اللہ نے اتنا دیا. انہوں نے ایک فلیٹ لے کے دیا, اس کو ایک کار خرید کے دے دی, لاکھ روپے اس کی جیب خرچی باندھ دی. اس کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, وہ عیش کر رہی ہے, بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا. تو یہ دوسری کی برکت سے فائدہ کس کا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ عورت کا. وہ خود پس گیا, ابھی تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اس کی حالت جا کے دیکھو تو وہ مجھ سے پوچھو, بیچارہ وہ تو ٹھٹر کے کتنا ہو گیا ہے, اتنا سا رہ گیا. یہ ظاہر پھڈے ہوتے ہیں نا, لیکن جس معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے اس میں عورت کو فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے برتر میں جاتی ہے. وہ کنوارے کو اسی وقت ترجیح دے گی جب کنوارا اس میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, پھر وہ یقیناً کنوارے کو ترجیح دے گی. بھائی میں کیوں دوسری پہ کروں, یہ چھڑا چھاٹ یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس سے کیا ہوگا, خواتین اونچے گھروں میں جائیں گی, مالی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, ایجوکیشن کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے. تو بہت سارے مرد ان کو عورت بولو نہیں ملے گی, ان کو اسی بیس پہ ملے گی کہ وہ کنوارے ہیں, ان کے اندر اور کوئی کوالٹی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس بیس پہ بہت سی عورتیں ترجیح دیں گی بھائی جو کروڑ پتی ہے لیکن میاں صرف اپنا ہونا چاہیے, وحدہ لا شریک لہ, ان کا یہ نظریہ ہوگا. میاں صرف کیسا ہونا چاہیے بھائی غریب ہو, چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے, لیکن میں اپنی میاں کی محبت میں شرکت بردار. ایسی بھی ہوتی ہیں بھائی, ہمیں وہی. تو وہ چھڑے چھاٹ ان کو جب عورت ملے گی نا تو اتنی آسانی سے نہیں ملے گی, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت ہیں. بھائی اس سے بھی کر سکتی ہوں, اس سے بھی کر سکتی ہوں, اس کی دوسری بن سکتی ہوں, اس کی تیسری بن سکتی ہوں, فلانے کی چوتھی بن سکتی ہوں. اور وہ چھڑے چھاٹ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ وہ عورتیں کم ہوں گی نکاح کے قابل, اور ان کی طرف رشتوں کی کیا ہوگی, بھرمار ہوگی. اب عورت کی ویلیو بڑھے گی. اب آپ اس سیاق و سباق میں دیکھیں, جب مرد کی شادی ہوگی تو وہ طلاق دینے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں, اور طلاق میں نقصان کس کا ہوگا, اس کا ہوگا. اور ادھر عورت کی عدت پوری ہوگی طلاق کے بعد, ادھر اس کے سینکڑوں رشتے آنا شروع ہو جائیں گے,
اس کا کام رشتے تلاش کرنا نہیں ہے، بہترین سے بہترین رشتوں میں سے کسی ایک کی سلیکشن ہے. بہت مشکل ہے. تبھی شریعت نے کہا 3 طلاقوں کے بعد مرد دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا. اس کا مقصد تھا مرد کو سزا دینا، حالانکہ اب اس میں سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو مل رہی ہے. تو اس لیے مرد کو سزا مل رہی ہے. بھائی اب تم تو کر ہی نہیں سکتے، کوئی اور کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے اس کے لیے سینکڑوں رشتے ہیں، بہت آ جائیں گے اس کے لیے. بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا وہی ہوگا جو اسلام نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا. اتنی عمر تک ماں کے پاس باپ سے ملتے رہیں گے، اور اس عمر کے بعد باپ کے پاس ہوں گے، ماں سے ملتے رہیں گے، دونوں مل کے پالیں گے. یہ تو ہم لوگ بڑھ کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں نا، ورنہ کوئی اتنا بڑا ٹینشن والا کام یہ ہے نہیں ہے. بہت سی فیملیاں علیحدگی کے بعد بھی بچوں کو مل جل کے پال رہے ہیں. اب اس بیس پہ کہیں علیحدگی آنا شروع کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں، اچھا کام نہیں ہے طلاق، لیکن ایک آخری ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.